کہ نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو۔ اور اللہ نے صرف اس سے آخرت بنانے کا وعدہ نہیں کیا، دنیا بنتی ہے۔ ہمارا ملک جھوٹے پیروں سے بھرا پڑا ہے، جھوٹے عاملوں سے بھرا پڑا ہے، اعتقاد ہے کوئی نہ، اللہ کی پہچان کوئی نہیں، جو کوئی شعبدہ دکھا دے اس کو اونچی سرکار مان لیتے ہیں۔ تو عاملوں پہ بھی جائیدادیں بن گئے، میں کتنے عاملوں کو جانتا ہوں، پھوٹی کوڑی نہیں تھی، کروڑوں پتی بنے بیٹھے ان لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کے۔ میرے نبی نے کہا کوئی مسئلہ ہو نماز پڑھو، ذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی آپ نفل پڑھتے تھے۔ حسن حسین علیہم السلام بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا حضرت علی اور فاطمہ سے، بیٹا روزوں کی منت مانو اللہ ٹھیک کر دے گا۔ تو دونوں میاں بیوی نے 3 روزے کی منت مانی، اللہ نے شفا دے دی، تو انہوں نے 3 روزے رکھے۔ تو روزہ ہماری دنیا بنانے کا بہت بڑا سبب ہے، نماز ہماری ساری حاجات کے پورا ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ ابو ہریرہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور ہائے ہائے کر رہے تھے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا جی پیٹ میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، کہ اٹھو نماز پڑھو، نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ضرورتوں کا پورا ہونا، جب میرے نبی پہ مسئلہ آتا نماز پڑھتے تھے۔ گھر میں تشریف لائے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، دوسرے دن کھانے کو کچھ نہیں تھا، تیسرے دن کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو بھوک سے برا حال ہو گیا، تو فرمانے لگے اچھا میں اپنے اللہ سے مانگنے جاتا ہوں۔ مسجد میں گئے اور نماز کی نیت باندھی، 2 نفل پڑھتے ایک پلر کے پیچھے، پھر جگہ بدلتے 2 نفل دوسرے پلر کے پیچھے، اس ستون کے کھجور کے تنوں کے ساتھ ساتھ تھے، قریب قریب، آپ نفل پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان آ گئے اللہ کے نبی سے ملنے، تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ 3 دن سے فوقات، جس کی وجہ سے کائنات بنائی۔ واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، 3 دن سے فاقہ۔ تو وہ اللہ سے مانگنے گئے ہیں، تو حضرت عثمان زاروں قطار رونے لگے کہ ہائے مجھے کیوں نہ بلایا، عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ بلایا، سعد بن عبادہ کو کیوں نہ بلایا، یہ سارے مالدار لوگ تھے۔ پھر بھاگے ہوئے گھر گئے، پورا اونٹ سامان سے راشن سے بھر کے لائے اور لا کر خود اپنے کندھے پہ ڈال کے آپ کے گھر میں آ کے رکھا۔ پھر بھاگے گئے اور جو گھر میں تیار کھانا پڑا تھا سالن روٹی وہ اٹھا کے لائے کہ اب فرمایا کہ عائشہ ممکن ہے پکانے میں دیر ہو جائے تو یہ میں تیار لے کر آیا۔ وہ چلے گئے پیچھے آپ تشریف لائے گھر میں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کچھ ہوا کہ نہ ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگنے گئے تھے، بھلا کیسے نہ ہوتا، یہ دیکھیں یہ راشن پڑا ہے، یہ تیار کھانا پڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کون لایا؟ کہا عثمان لائے۔ تو آپ نے کہا یا اللہ انی راض عن عثمان فرض عنہ، انی راض عن عثمان فرض عنہ، انی راض عن عثمان فرض عنہ۔ یا اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو جا، میں عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو جا، میں عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو جا۔ یہ وظیفوں کے چکر میں نہ پڑو، کوئی ابو الوظائف بنا بیٹھا ہے، کوئی شیخ الوظائف بنا بیٹھا ہے، کوئی مسئلہ ہو نماز پڑھو۔ 81 82 83 3 سال
سخت بارشیں ہوں اور ہماری ساری فصلیں تباہ ہو اور قرضے چڑھ گئے، تو 1984 میں 4 مہینے لگا کے آیا انگلینڈ، جماعت میں گیا تھا، تو مجھے کچھ دن کی چھٹی مل گئی رائمنڈ سے، تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اس دفعہ کپاس کاشت کرنے کی مجھے اجازت دیں۔ تو ہم جن زمینداروں کے ڈیرے چلتے ہیں ان کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوتا، جو بخیل ہوتے ہیں وہ جمع کر لیتے ہیں۔ میرے والد بڑے سخی تھے، آگے اللہ نے مجھے بھی توفیق دی کہ کبھی جمع کرنے کا شوق نہیں ہوا، تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا کہ کپاس تو پیسے سے کاشت ہوگی، کہاں سے لاؤں؟ تو میں روزہ رکھتا، نفل پڑھتا، روزہ رکھتا، نفل پڑھتا، روزہ رکھتا، نفل پڑھتا، ساری کپاس کا انتظام میرے روزے اور نفلوں پر اللہ نے کیا کہ کہاں سے پیسے آ جاتے تھے مجھے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ کپاس کی کاشت فصل کروائی، 3 سال کے سارے قرضے اتر گئے۔ اور ایک عجب قصہ ہے، جب میری کپاس پوری جوبن پہ آ گئی نا، تو مجھے کسی نے، چونکہ میں تو جانتا نہیں تھا زمیندارہ، بس وہی 4 مہینے میں نے زندگی میں زمیندارہ کیا ہے، پھر کبھی نہیں کیا، مجھے کسی نے کہا کہ سپرے کا جو ٹینک ہے اس میں 1 کلو یوریا کھاد ڈال کے پانی میں اس کا سپرے کرو۔ تو میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا وہ یوریا پتوں پہ سیدھا جائے گا تو پتے طاقتور ہو جائیں گے۔ مجھے یاد نہ رہا، میں نے 5 کلو ٹینک میں ڈلوا دی۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کے جو بچے رئیس آباد سے آئے ہیں، سامنے ہمارے تایا کا ڈیرا ہے مسجد کے ساتھ، تو میں وہاں چلا گیا، سارے بیٹھے تھے، تو میرے تایا زاد بھائی تھے، میاں لیاقت حیات رحمۃ اللہ، سب مر گئے، سب چلے گئے۔ کہنے لگے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان میں آج یوریا دا سپرے کیتا ہے۔ کہنے لگے کتنی ڈالی تھی؟ میں کہا 5 کلو۔ کہ مولوی رہ گئے ہو نا، اور تیری ساری کپاس سڑ جاونی ہے، یوریا زیادہ پڑ جائے تو جل جاتی ہے۔ میں کہا ہن کی کراں؟ آکھن لگے وہ تو پانی دا سپرے کر۔ میں کہا عشاء دی نماز تو بعد آیا، کتھوں ڈرائیور نو بلاواں، نوکر نو بلاواں، پانی وچ پاواں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہور کی طریقہ ہے کہ ہو رہے کہ بارش ہو جائے۔ میں کہا یہ ٹھیک ہے۔ میں بجائے گھر جانے کے واپس مسجد چلا گیا اور نفل شروع کر دی۔ میں کہا مولا، مولوی پہلے ہی بڑے بدنام ہیں، انہوں کچھ نہیں آمدا دنیا دا، تو میری تو کیتی کرائی گئی، مہربانی کر کے بارش کر، نہیں تو میں تو کسے چھڈنا ہی کوئی نہیں، میرے رشتہ داراں کوئی ملوٹا رہ گیا، ملوٹا رہ گیا۔ تو میں نفل پڑھے، مجھے یاد نہیں میں نے کتنے نفل پڑھے، پر پڑھے دعا، بارش بارش بارش۔ یہ ستمبر کا مہینہ تھا، جب کہ بارشوں کا موسم ختم ہو جاتا۔ تہجد میں مجھے گڑگڑاہٹ کی آواز آئی، میں کہہ لے بھائی طارق جمیل لگتا ہے کم بڑھ گیا۔ تو فجر کی نماز کا ٹائم ہونے سے پہلے 1 گھنٹہ بارش ہوئی مسلح دھار، اور بارش میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، تو صبح جب ڈیرے میں بیٹھے تو میرے کزن لیاقت حیات رحمہ اللہ کہنے لگے، او مولانا صاحب تو اپنا بھلا تو سوچیا تو ساڈا تو نقصان کر دیتا ہے۔ ساڈی کپاس تو میں سپرے کرایا ہے، تو وہ سارا رڑ گیا۔ انہوں نے 1 دن پہلے سپرے کروایا تھا، تو 3 دن بارش نہیں ہونی چاہیے تب وہ اثر کرتا۔ اب میرا تو سارا سپرے تو روڈ چڑھے، اپنا تو کام بڑھا لیا، میری کپاس ہری بھری ہو گئی، ان کو نقصان ہو گیا۔ تو اللہ کی قسم نماز کی عادت ڈالو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھو اور روزہ رکھو، آپ کے اللہ کام کرے۔ ایک میرا کام اٹک گیا، دنیاوی نہیں دینی کام اٹک گیا، تو میں نے اس کے لیے 20 روزے رکھے مسلسل۔ میں کہ جب تک میرا یہ کام نہیں ہوگا میں روزے نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میری ہمت تھی، میں بہت روزے رکھتا تھا،
اب تو سر درد کی وجہ سے فرض بھی پورا کرنا ناممکن سا ہو گیا، تو میں رکھتا گیا۔ بیچ میں کراچی کا سفر آیا تو میں نے چولہا، انڈے، ڈبل روٹی ساتھ رکھے اور سحری میں اٹھ کر ریل گاڑی کے اندر میں نے اپنی سحری کا سامان تیار کیا اور روزہ رکھا۔ 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے اللہ نے میرا کام کر دیا۔ روزہ صرف ہماری آخرت نہیں بناتا، ہماری دنیا بھی بناتا ہے۔ نماز صرف ہماری آخرت نہیں بناتی، ہماری دنیا بھی بناتی ہے۔ تو ساری زندگی میں نے تو نماز سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواستیں رکھی، اور اس کے ساتھ ہمارے نبی وظیفے نہیں بتاتے تھے لمبے لمبے 1000 دفعہ اے پڑھو تو اے پڑھو تو اے پڑھو تو اے پڑھو۔ میرا نبی تو آسانیاں دینے کے لیے آیا تھا۔ یہ کتنے بیٹھے ہیں وظائف والے، یہ پڑھ لو تو رزق کے دروازے کھل جائیں۔ نبی کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رزق کھل جائے، کشادہ ہو جائے۔ یہ تو صحابہ بھی چاہتے تھے، ہم کیوں نہیں چاہتے کہ اللہ ہماری روزی کھلی کر دے؟ تو میرے نبی نے اتنا سوکھا کام بتایا کہ آپ سارے کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ کیا کہا میں نے؟ بولو، باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو 30-35 سال پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی۔ اس وقت سے آج تک میں 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتے۔ تو مسلمان کے لیے نا امیدی تو کفر ہے جب اللہ ہمارے سروں پر ہے، شہرک سے قریب ہے، خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ کی شفاعتی ہیں، تو ہم تو 2 کریمین کے درمیان ہیں۔ ہمیں نماز ملی ہے، ہمیں روزہ ملا ہے، ہم روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے پیش کریں، تو اللہ غیب سے ہمارے کام بنائے۔ تو روزے کو میرے نبی نے فرمایا، جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے، ہر مہینے 3 روزے، تو وہ سارا سال کا روزے دار بن جائے گا۔ میرے نبی چاند کی 13، 14، 15 کو 3 روزے رکھتے تھے ہر مہینے۔ تو اب نے کہا جو ہر مہینے 3 روزے رکھے گا وہ سارے سال کا روزے دار اللہ کی بارگاہ میں کہلائے گا۔ تو بھائیو، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ نماز کے ساتھ اور روزے کے ساتھ، اور اپنے دل کو صاف رکھو۔ میرے نبی نے روزے کی اہمیت بتائی کہ اگر تمہارا روزہ ہو اور کوئی تمہیں گالی دے، کوئی تمہیں برا بھلا کہے، کوئی تم سے لڑنے لگ جائے، تو آگے کہنا، بھائی میرا روزہ ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ روزے کی حفاظت اس حد تک کرنے کا حکم ہے۔ گالیاں برداشت کر لو، اس کا جھگڑا برداشت کر لو، جواب نہ دو، بھائی میرا روزہ ہے، انی صائم، میرا روزہ ہے۔ تو میرے دوستو، پچھلے رمضان میں کتنے لوگ زندہ تھے؟ آج میرا اپنا جوان بیٹا پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھا، آج نہیں ہے۔ تو موت کے آنے کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل موت کو کہتے ہیں، اسی سے سکندر صفاتے کی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو، معاف کر دو، جا کے اس سے ملاقات کر لو۔ کوئی تم سے لڑا ہوا ہے تو اس کو جا کے راضی کر لو، اور اپنے دل کو سب کے بغض سے صاف کر دو، اور اپنی زبان کو گالی، جھوٹ، غیبت اور بے عزت کرنا یہ نکال دو، تو انشاءاللہ یہی روزے، نماز، تراویح، یہ ہماری سواریاں بنیں گے اور ہمیں جنت